جاب مائنڈ سیٹ اور بزنس مائنڈ سیٹ یا انٹرپرینور مائنڈ سیٹ، ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ 3 درجوں میں ہم فرق دیکھیں گے. ایک یہ کہ ریوارڈ، دوسرا رسک ٹیکنگ ہے، اور تیسرا انویسٹمنٹ ہے. کاروبار تو ایک ایسی چیز ہے کہ وہ فقیر کے روپ میں نکلے شخص کو امیر کر دیتا ہے اور امیر کے روپ میں نکلے شخص کو وہ فقیر بھی کر دیتا ہے. ایک ہے کہ روایتی ہمارے بزنسز جو ہیں جو مختلف چل رہے ہیں اس میں اسٹارٹ اپس انوائٹس کی جاتے ہیں، یا جو آج کل آئی ٹی اور آن لائن بزنس اور ای کامرس وغیرہ اس میں اندر، تو یہ اس کی کوئی اسپیسیفکیشن ہوتی ہے یا مطلب وہ لوگ کچھ بھی آئیڈیاز لے کر آئیں تو اس کو آپ انکریج کرتے ہیں؟ وہ آئیڈیا لائیں جو آپ کے لیے ایک معاشی سرگرمی کا ذریعہ بن سکتا ہے. انٹرپرینورز تو ایسے ہوتے ہیں جو یہ سمجھے بیٹھے ہوتے ہیں کہ پیجا ایام کی تلخی کو بھی ہنس کا ناصر، غم کے سہنے میں بھی قدرت نے مزہ رکھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، پیغام پوڈ کاسٹ کا نیا ایپیسوڈ. آج ہم جس موضوع پہ بات کریں گے وہ ہے انٹرپرینورشپ اور انٹرپرینورشپ ورسز جاب. کچھ لوگ امپلائمنٹ کو اپنے روزگار کے لیے ترجیح دیتے ہیں اور کچھ لوگ جو ہے وہ سیلف امپلائمنٹ سے چلے جاتے ہیں، اپنا کاروبار کرتے ہیں اور آزادی کے ساتھ اپنی معاش کو تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہمارے ساتھ آج ایک ایکڈیمیشین موجود ہیں، ایک انٹرپرینورشپ کے ایکسپرٹ موجود ہیں. گزشتہ 18 سال سے یہ پڑھا رہے ہیں، خود بھی انٹرپرینور رہے ہیں. ان سے ہم یہ جانیں گے کہ انٹرپرینورشپ مائنڈ سیٹ کیا ہوتا ہے اور جاب مائنڈ سیٹ کیا ہوتا ہے، اور جو ہماری اپ کمنگ جنریشن ہے اور ہمارا جو آج کا نوجوان ہے اس کو آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں، ان کو آپ کیا جو گائیڈنس دینا چاہیں گے کہ وہ جب اپنا کیریئر پاتھ کی طرف جائیں اور اس کو تلاش کریں تو وہ کس طرح آئیڈینٹیفائی کریں کہ ان کے لیے جاب کرنا بہتر ہے یا اپنا کاروبار اور بزنس کرنا بہتر ہے. آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں ڈاکٹر رضوان سلیم سندھو صاحب سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. فارمل نہیں، وہ جیسے ہم نے کہا تھا کہ ہم فارمل بات نہیں کریں گے، بڑے ہم آپ سے گفتگو کریں گے اور آپ سے مکالمہ کریں گے. ہم اس سے پہلے بھی بڑی دیر یہ بات کرتے رہے ہیں، ابھی اس پروگرام سے پہلے بھی. جاب مائنڈ سیٹ اور بزنس مائنڈ سیٹ یا انٹرپرینور مائنڈ سیٹ، ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ بہت شکریہ فخر صاحب اپنے پوڈ کاسٹ کے اسٹوڈیو میں مجھے دعوت دینے کے لیے، اور خاص طور پہ یہ بڑا اہم ایک موضوع ہے جس پہ ہمارے ہاں بڑی گفتگو بھی کی جاتی ہے، اور ہماری جامعات کے اندر، یونیورسٹیز کے اندر خاص طور پہ جو ہمارے طلبہ اور طالبات ہیں وہ اس بارے میں بعض اوقات کنفیوژن کا شکار بھی ہوتے ہیں. دیکھیے، پہلے تو مثلاً ایک لفظ آپ نے اپنے تعارف میں استعمال کیا، انٹرپرینورشپ. یہ ایک بہت عام اب استعمال ہونے والا، جو ہماری لٹریری سرکلز ہیں، جس کو آپ ہمارے علمی حلقے کہتے ہیں، اکنامک سرکلز ہیں، وہاں پر بھی اور ایون پروفیشنل حلقوں میں بھی یہ لفظ بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے. پہلے تو میں چاہوں گا کہ آپ کے سوال کا جواب دینے سے پہلے اس کا جو معنی ہے وہ تھوڑا واضح کر دیا جائے، کے سامنے واضح کر دیا جائے. اب میں اس کی کتابی تعریف یا ڈیفینیشن پہ بالکل بھی نہیں جاؤں گا، میں صرف، اور اس کی کوئی رسمی تعریف بھی نہیں بتاؤں گا، میں صرف یہ بتاؤں گا کہ عام طور پہ جب یہ لفظ بولا جاتا ہے تو بولنے والے اس سے کیا مراد لینا چاہتے ہیں یا سننے والے عام طور پہ اس سے کیا مراد لیتے ہیں. تو جو انٹرپرینورشپ کا لفظ ہے، یہ جہاں پر بھی بولا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے سیلف امپلائمنٹ، یعنی کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ کسی نے اپنا کاروبار شروع کیا ہے، کسی نے اپنا کام شروع کیا ہے. اچھا، یہ بالکل اس کا بنیادی معنی ہے. لیکن جہاں پر انٹرپرینورشپ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے وہاں پر ایک درجے میں یہ بھی ذہن میں آتا ہے کہ یہ صرف اپنا کام ہی شروع نہیں کیا، بلکہ اپنے کام کو ایک نئے پن کے ساتھ، ایک نویلٹی کے ساتھ، ایک انوویٹیونیس کے ساتھ شروع کیا گیا ہے. اچھا، پھر جب وہاں یہ لفظ بولا جاتا ہے وہاں یہ بھی ذہن میں آتا ہے کہ یہ کوئی ایسا کام کیا گیا ہے جس میں ایک انیشیٹو ہے، جس میں ایک پہلا قدم اٹھایا گیا ہے، جس میں کوئی رسک لیا گیا ہے، خطرہ مول لیا گیا ہے. تو یہ ساری چیزیں اس لفظ سے مراد ہوتی ہیں. ہم عام طور پہ اپنی یونیورسٹیز میں عام طور پہ یہ لفظ استعمال کرتے ہیں یہ بتانے کے لیے یا لوگوں کو اس طرف راغب کرنے کے لیے کہ آپ صرف یہ نہ سمجھیں کہ تعلیم حاصل کر کے آپ نے نوکری کرنی ہے، بلکہ آپ اس بات کو بھی اپنے پاس
چوائسیز میں یا اپنی آپشنز میں یہ رکھیں کہ آپ اپنا کام بھی شروع کر سکتے ہیں, آپ اپنا کاروبار بھی شروع کر سکتے ہیں. تو اب اصل میں عام طور پہ ہمارے ہاں جو ہسٹوریکلی ایشو یہ ہے کہ ہماری جو درس گاہیں ہیں وہ اعلیٰ تعلیم کی درس گاہیں ہیں, یا وہ کالج ہیں, یا وہ ابتدائی تعلیم کی درس گاہیں ہیں. وہاں پر ہم نے انٹرپرینیوریل مائنڈ سیٹ کلٹیویٹ نہیں کیا نا, اس کو ہم نے وہاں جو مائنڈ سیٹ ہم نے بنایا ہے, چونکہ اگر آپ دیکھیں تو ہم نے جب آزادی حاصل کی تو ذرا اس سے 1947 سے پہلے ہم ایک غلام ملک میں رہتے تھے. ایک متحدہ ہندوستان تھا جس کے اوپر برطانیہ جو ہے اس کا قبضہ تھا, اور ہم یہاں پر غلام تھے. تقریباً 91 سال کے قریب ہم جو ہے وہ رسمی طور پہ ہمارے اوپر یہ غلامی رہی, طاری رہی. تو اس زمانے میں جو لوگ کامیابی کا جو معیار تھا وہ ایک سرکاری افسر ہوتا تھا, ایک سرکار کا نوکر ہوتا تھا, نوکر شاہی ہوتی تھی, یا سرکار سے منسلک لوگ ہوتے تھے. جب ہم آزاد ہوئے, ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بتدریج اس کو مائنڈ سیٹ کو اس کو بدلا جاتا, لیکن ہم نے اس کو بدلا نہیں, بلکہ ہم نے کوشش یہی کی ہماری جامعات, ہمارے مدارس میں بھی, کہ کسی طرح سے ایسے بچے پیدا کیے جائیں, ایسا ذہن پیدا کیا جائے کہ ان کو بہتر سے بہتر نوکری مل جائے, اور سب سے اچھی یہ کہ ان کو وہ نوکر شاہی میں چلے جائیں, وہ بیوروکریسی میں چلے جائیں. تو اس سے ہوا یہ کہ ہماری جامعات جو ہیں وہ غیر محسوس طور پہ اسی ڈگر پہ چلتی رہیں کہ انہوں نے ایسے لوگ پیدا کرنے ہیں جو ملازمت کی طرف جائیں. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز یہ ہمارے ساتھ حادثہ پیش آیا. آپ یہ دیکھ لیں کہ ہمارے ارد گرد کہیں بھی جو کاروبار کرنے والے لوگ ہیں ان کو گلیمرائز نہیں کیا جاتا. ہمارے ہاں جو ظاہر ہے کہ جو نوکری ہے, ہمارے ہاں سپاہی کو گلیمرائز کیا جاتا ہے, سرکاری افسر کو کیا جاتا ہے, اور لوگوں کو کیا جاتا ہے, کسی حد تک سیاستدانوں کو بھی کیا جاتا ہے. شادی کے لیے اگر آپ نے کسی نوجوان لڑکی کے بارے میں پوچھنا ہے, اگر وہ آپ کہیں نا کہ وہ سرکاری نوکر ہے یا اتنے گریڈ کا افسر ہے تو بڑی خوشی محسوس کی جاتی ہے, لیکن آپ کہیں کہ اپنا کام کرتا ہے تو لگتا ہے کہ یہ پتہ نہیں اندر پڑا ہے. یہ فخر صاحب جو آپ نے فرمایا نا, یہ وہی آپ نے اس کی شناخت واضح کی ہے جو میں نے جو گزارش کیا ہے, کہ یہ اصل میں ایک لیگیسی ہے آپ 76 سال کی جو ہمارے سامنے آ گئی ہے. تو اب ہم کیا کر رہے ہیں پچھلے 10-20 سال سے, کہ ہم انٹرپرینیورشپ کی کمپین کے ذریعے سے اس پیراڈائم کو شفٹ کرنا چاہ رہے ہیں, اس مائنڈ سیٹ کو چینج کرنا چاہ رہے ہیں. یہ کہنے کے بعد اب میں آپ کے سوال پہ آتا ہوں. آپ نے ایک بہت اچھا سوال کیا جس کو ہم $1 ملین کویشچن کہتے ہیں, کہ آپ نے پوچھا کہ یہ واضح کر دیجئے کہ ایک کاروباری مائنڈ سیٹ اور ایک نوکری والے مائنڈ سیٹ میں فرق ہو گیا ہے. میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ تھوڑا مجھے وقت دیں, چونکہ یہ اس کا جواب نا تھوڑی سی تفصیل کا متقاضی ہے, تھوڑی سی مجھے تفصیل سے آپ کو یہ بتانا پڑے گا. دیکھیے, بنیادی طور پہ ایک چیز تو یہ میں واضح کر دوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو انسانوں کو پیدا کیا ہے تو تمام انسانوں کے اندر کسی نہ کسی درجے میں انٹرپرینیوریل سکل رکھی ہے, یعنی ایک انٹرپرینیورشپ ہے ہمارے اندر. کچھ لوگوں میں یہ بہت اجاگر ہوتی ہے, کچھ لوگوں میں وقت کے ساتھ اجاگر ہو جاتی ہے, اور کچھ لوگوں میں یہ اتنی اجاگر نہیں ہو پاتی کہ وہ اپنا کام شروع کر سکیں. اصل میں مائنڈ سیٹ میں کیا فرق ہوتا ہے, اس کو میں اس طرح سے واضح کروں گا کہ دیکھیے, ہم تمام انسان جو اس دنیا میں آئے ہیں, ہمیں اس دنیا میں زندہ رہنے کے لیے کسی نہ کسی طرح سے کوئی نہ کوئی ذریعہ معاش چاہیے. اب وہ ذریعہ معاش 2 طرح کا ہی ہو سکتا ہے. ایک یہ کہ میں خود اپنا کوئی کام شروع کروں اور اپنے لیے خود ایک ذریعہ معاش پیدا کر لوں, سیلف امپلائڈ ہو جاؤں. دوسرا یہ ہے کہ کسی نے پہلے سے کوئی ذریعہ معاش شروع کر رکھا ہے اور اس کو اپنے ساتھ تعاون کے لیے لوگوں کی ضرورت ہے, میں اس کا حصہ بن جاؤں, یعنی کسی کے پاس امپلائڈ ہو جاؤں. یہ فرق آتا کہاں سے ہے؟ اصل میں جب ہم یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہمارا ذریعہ معاش کیا ہوگا, تو اس کے ساتھ ہمارے سامنے کچھ چیزیں ہوتی ہیں. مثلاً جو ایک طرف اپنا کام کرنا ہے اور ایک طرف کسی کے لیے کام کرنا ہے, اس میں ایک فرق کہاں پہ آ جاتا ہے. ایک تو فرق آ جاتا ہے ریوارڈ کا, کہ آپ کس قسم کا ریوارڈ چاہ رہے ہیں اپنی معاشی سرگرمی سے. دوسرا فرق آ جاتا ہے کہ آپ کس قسم کا رسک جو ہے وہ لینا چاہ رہے ہیں, کس قسم کا خدشہ مول لینا چاہ رہے ہیں. تیسرا یہ کہ آپ کس قسم کی انویسٹمنٹ جو ہے وہ کرنا چاہ رہے ہیں. تو 3 باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. تو پہلے تو یہ دیکھیے کہ جو ریوارڈ ہے وہ 3 طرح کے ہو سکتے ہیں معاشی سرگرمی سے. ایک تو ظاہر ہے کہ فائنینشیل ریوارڈ ہے,
اب فائنینشیل ریوارڈ کی دو شکلیں ہو سکتی ہیں. ایک شکل یہ ہے کہ ایسا ریوارڈ ہو جس کو آپ اپنی مرضی سے محنت کر کے بڑھا بھی سکیں اور کم بھی کر سکیں. فلیکسیبلٹی ان دا فائنینشیل ریوارڈ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ نہیں بلکہ ایک سرٹن لگا بندھا میرے پاس فائنینشیل ریوارڈ ہونا چاہیے. مثلاً اگر تو آپ کا ذہن یہ ہے کہ بھی میرا ریوارڈ فائنینشیل ایسا ہو جس کو میں اپنی محنت سے بڑھا سکوں, تو اس کا مطلب ہے آپ پروفٹ کی بات کر رہے ہیں, اس کا مطلب ہے آپ بزنس کی بات کر رہے ہیں. لیکن اگر آپ کے ذہن میں نہیں ہے کہ نہیں یار ایک لگا بندہ ہو جس سے میری ضرورت پوری ہو جائے, بس وہ مجھے ملتا رہے, تو اس کا مطلب ہے آپ سیلری کی بات کر رہے ہیں, آپ نوکری کی بات کر رہے ہیں. دوسری چیز جو ہے وہ یہ ہے انڈیپینڈنس. اگر آپ چاہتے ہیں کہ نہیں یار میں نے جو بھی کام کرنا ہے نا وہ پوری آزادی کے ساتھ کرنا ہے, ایسے ہی کوئی روک ٹوک نہ ہو. مطلب یہ انڈیپینڈنس جب میں اپنے بچوں کو پڑھاتا ہوں نا کلاس میں, ذرا آپ نے ذکر کیا, تو میرا سرمایہ کل یہی ہے کہ میں 18-19 سال سے پڑھا رہا ہوں اور اس میں انٹرپرینیورشپ بھی لوگوں کو پڑھا رہا ہوں. تو وہاں جب میں انڈیپینڈنس بچوں کو پڑھاتا ہوں تو کچھ بچے بڑے اچھے بڑے روشن دماغ ہوتے ہیں, اور جو طالب علم ہے ان کا تو سرمایہ اچھا سوال ہوتا ہے, اور ہمارے لیے بھی وہ ظاہر ہے کہ ایک ٹریگر بن جاتا ہے. تو ان میں سے کچھ بچے سوال کرتے ہیں کہ سر یہ انڈیپینڈنس, یہ آزادی سمجھ نہیں آ رہی ہے, سمجھائیں. تو پھر میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ دیکھیے آپ کئی دن کی محنت کر کے ایک منصوبہ بناتے ہیں, جس جگہ پہ آپ کام کر رہے ہیں اس کی بہتری کے لیے آپ ایک منصوبہ بناتے ہیں, اس پہ آپ اپنی کئی راتیں کئی دن لگاتے ہیں, ساری صلاحیتیں بروئے کار لاتے ہیں. منصوبہ لے جا کر آپ اپنے صاحب کی ٹیبل پر رکھتے ہیں, وہ اس کے اوپر ایک نظر مارتے ہیں, اس کو اٹھاتے ہیں اور اس کو ویسٹ بن میں پھینک دیتے ہیں. تو یہ اصل میں وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کے پاس کام کرنے کی کتنی آزادی ہے یا نہیں ہے. نہیں ہے یہاں سے. تو اگر تو آپ کا ذہن یہ ہے کہ میں نے, آپ کا مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ میں نے کام پوری آزادی کے ساتھ کرنا ہے, تو پھر ذرا بزنس کریں. اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں یار میں قدغن برداشت کروں گا, میں محدود آزادی کے ساتھ بھی کام کروں گا, تو آپ نوکری کا مائنڈ سیٹ رکھتے ہیں. تو مثلاً یہ آپ کی دو باتیں. تیسری چیز یہ ہے کہ آپ کیا یہ, اگر آپ کا ذہن یہ ہے کہ میں جو کام کروں وہ ایسا ہونا چاہیے جس سے مجھے خوشی ملے, جس سے مجھے اطمینان حاصل ہو, چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو, تو اس کا مطلب ہے آپ سیلف سیٹسفیکشن کانشیس ہیں جی, اور آپ بزنس کرنا چاہتے ہیں. اچھا اگر آپ کے ذہن میں کہ نہیں یار کام ہونا چاہیے, معاشی سرگرمی ہونی چاہیے, چاہے جیسی بھی مجھے اس میں مزہ آئے یا نہ آئے, میری ضرورت پوری ہونی چاہیے, اس کا مطلب ہے آپ نوکری والا مائنڈ سیٹ رکھتے ہیں. یہ تو ریوارڈ کے اینگل سے میں نے آپ کو بتا دیا کیا فرق ہوتا ہے مائنڈ سیٹ کا. دوسرا ہے رسک کے نقطہ نظر سے. جب آپ کاروبار مثلاً آپ کوئی بھی ایکٹیویٹی کرتے ہیں نا, تو آپ ایک مطلب رسک تو لیتے ہیں. نوکری کرتے ہیں تو وہاں بھی رسک ایک طرح کا انوالو ہوتا ہے. لیکن ظاہر ہے کہ جب آپ کے اندر یہ ٹالرنس, یہ مثلاً ایک روز میں اور میرا برخوردار میرا بیٹا ہم واک کر رہے تھے, یہ 2-1 دن پہلے بات ہے, تو مجھے کہنے لگا کہ بابا یہ بتائیں کہ کون سی ایک خوبی ہونی چاہیے کہ آدمی انٹرپرینور بن جائے. اب ظاہر ہے بہت سی چیزیں اس میں ہو سکتی ہیں, تو میں نے اس کو کہا کہ جو سب سے ضروری چیز ہے وہ انڈیورنس فار رسک ہے. کتنے تحمل سے آپ کسی نقصان کو برداشت کر سکتے ہیں, کسی خدشے کا سامنا کر سکتے ہیں, یہ فیصلہ کرتا ہے کہ آپ انٹرپرینور بنیں گے یا نہیں بنیں گے. تو بات ہم اصل میں یہ کر رہے تھے. اچھا یہاں میرا ایک سوال ہے. ابھی آپ نے 3 باتیں بتائیں کہ انٹرپرینور مائنڈ سیٹ کے اندر آپ کا ریوارڈ, آپ کی انڈیپینڈنس اور رسک کا جو آپ رسک لے سکتے ہیں اس کی جو آپ کہہ لیں کہ آپ کی کیپیسٹی ہے. میں نے بتایا آپ کا سوال تھا کہ انٹرپرینوریل مائنڈ سیٹ اور جاب مائنڈ سیٹ میں فرق کیا ہے. میں نے بتایا 3 درجوں میں ہم فرق دیکھیں گے. ایک یہ کہ ریوارڈ, اور ریوارڈ میں ذرا 3 طرح کی چیزیں ہیں. دوسرا رسک ٹیکنگ ہے, اور تیسرا انویسٹمنٹ ہے. وہ انویسٹمنٹ کے اندر آپ کے 3 طرح کی انویسٹمنٹس ہوتی ہیں. آپ کی جو ہے وہ فائنینشیل انویسٹمنٹ ہوتی ہے, آپ کی انویسٹمنٹ آف ٹائم ہوتی ہے, اور آپ کی انویسٹمنٹ آف ایفرٹس ہوتی ہیں. اگر تو آپ فائنینشیل انویسٹمنٹ کرنے کو تیار ہیں, اس کو اپنے پیسے کو آپ کے پاس ہے اور آپ رسک پہ لگانا چاہ رہے ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ بزنس کرنے کا ذہن رکھتے ہیں. اگر آپ اپنا پیسہ لگائے بغیر اپنے معاشی سرگرمی شروع کرنا چاہتے ہیں, تو پھر ظاہر ہے کہ آپ نوکری والا ذہن ایک حد تک رکھتے ہیں. دوسری چیز ہے آپ کا ایفرٹ ہے. اب جو کاروبار ہے اس کے اندر لامحدود, شروع کے اندر آپ دیکھیں, میں خود میرے پاس دونوں تجربات ہیں.
جب میں نے گریجویٹ کیا تو اس کے بعد میں نے اپنا کاروبار شروع کیا. 4 سال تک اپنا کاروبار کیا, اور اب ظاہر ہے کہ اس کے بعد کافی سال ہو گئے پڑھاتے ہوئے, کام کرتے. ذرا کسی جگہ پہ ایز این امپلائی ہی میں نے کام کیا ہے پڑھاتے ہوئے. تو میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ وہ 4 سالوں میں جتنی کوشش مجھے کرنی پڑی اور جتنا وقت مجھے لگانا پڑا وہ ان باقی 18 سالوں میں نے نہیں لگایا ہے. حالانکہ یہاں بھی مجھے بہت کام کرنا پڑا, لیکن وہ انٹرپرینور چونکہ پائلٹ ان دا پلین ہوتا ہے نا, اس کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ ہر چیز خود کرنی ہے اس نے. اونگ آئی تو پورا جہاز گیا. تو اس لیے اگر تو آپ کیلکولیٹڈ اور محدود وقت دینا چاہتے ہیں, محدود ایفرٹ کرنا چاہتے ہیں اور اچھا ورک لائف بیلنس انجوائے کرنا چاہتے ہیں, تو اس کا مطلب ہے آپ نوکری کی طرف رجحان رکھتے ہیں. لیکن اگر آپ اوپن ہیں کہ جتنا مرضی وقت خرچ ہو جائے, جتنی مرضی ایفرٹ ہو جائے, تو پھر اس کا مطلب ہے آپ کاروبار کا ذہن رکھیں. اچھا, اب درمیان کی بات اس کو میں جلدی سے وائنڈ اپ کرتا ہوں, وہ ہے رسک والی بات. جب آپ رسک تو جب آپ نوکری کرتے ہیں نا وہاں بھی ہوتا ہے, لیکن جب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کسی کا ذہن مائنڈ سیٹ کاروبار والا ہے یا نوکری والا ہے, تو آپ دیکھیں کہ یہ 3 طرح کے رسک کے بارے میں اس کا رویہ کیا ہے. مثلاً ایک تو ذرا فائنینشیل رسک ہی ہے, ٹھیک ہے, دوسرا آپ کا جو ہے وہ سائیکولوجیکل رسک ہے, اور تیسرا آپ کا سوشل رسک ہے. مثلاً آپ یہ بات یاد رکھیے کہ اگر آپ اس کے لیے تیار ہیں کہ گھر سے جو کچھ مال لے کے نکلے تھے وہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ واپسی پر آپ اس کو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ واپسی پر میں جب آؤں تو میں نے لوگوں کے پیسے دینے ہوئے ہیں, یعنی میں نیگیٹو میں ہوں, اور اس صورتحال کو بھی آپ ریورس کرنے کا ارادہ رکھتے ہوں یا حوصلہ رکھتے ہوں, تو اس کا مطلب ہے آپ بزنس مائنڈ سیٹ رکھتے ہیں. لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ یار گھر سے جو لے کے جا رہا ہوں اس میں 4 کا اضافہ کر کے ہی آؤں, کبھی میرے پیسے ضائع نہ ہوں, تو پھر آپ نوکری کا مائنڈ سیٹ رکھتے ہیں. اسی طرح جو آپ کا سائیکولوجیکل رسک ہے, نوکریوں کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں اسٹریس ہوتا ہے, مسائل ہوتے ہیں, لیکن بزنس میں جس اماؤنٹ کا, جس مقدار کا آپ کا اسٹریس ہوتا ہے نا, آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں. میں اپنی مثال پھر اس لیے دے رہا ہوں کہ دونوں تجربات ہیں. وہ 4 سالوں میں جس درجے کا اسٹریس مجھے فیس کرنا پڑا ہر طرف سے, نوکری میں تو صرف آپ اپنی جاب کے لیے اسٹریس میں ہے نا, باس کوئی برا آدمی ہو سکتا ہے, کوئی ٹاکسک آدمی ہو سکتا ہے, کوئی آپ کے سبارڈینیٹس میں ٹاکسک لوگ ہو سکتے ہیں, وہ ورکرز میں کوئی برا ہو سکتا ہے, تو آپ ان کو اوائڈ کر کے گزارا کر سکتے ہیں. بزنس میں آپ کچھ اوائڈ نہیں کر سکتے, آپ کو ہر طرح کی چیز سے اسٹریس لینا ہے. تو اگر آپ انلمیٹڈ سائیکولوجیکل پریشر کے لیے تیار ہیں تو پھر آپ بزنس کی طرف دھیان رکھتے ہیں, اور اگر آپ لمیٹڈ تو پھر نوکری. اور آخری بات یہ, سوشل رسک کیا چیز ہوتی ہے فخر صاحب؟ کبھی آپ نے عرش سے گرے ہوئے لوگوں کو دیکھا ہے, فرش پہ آئے ہوئے لوگوں کو دیکھا ہے؟ کاروبار تو ایک ایسی چیز ہے کہ وہ فقیر کے روپ میں نکلے شخص کو امیر کر دیتا ہے, اور امیر کے روپ میں نکلے شخص کو وہ فقیر بھی کر دیتا ہے. نوکری میں یہ ہوتا ہے کہ جو روپ آپ نے دھار لیا نا وہ عمر بھر ویسا ہی رہتا ہے. اور وہ کیا ہم نے اردو کی کتاب میں پڑھا تھا, وہ شریف حسین کا کیا وہ کتبہ تھا قبر پہ الہ آباد میں جا کے, وہ نوکری پیشہ آدمی تھا نا, تو عمر بھر گھر کے باہر تختی نہ لگوا سکا, وہی تختی اس کی قبر پہ کتبے کے طور پہ لگ گئی. کاروبار میں ایسا نہیں ہوتا. کاروبار میں آپ اگر تو آپ اس بات کے لیے تیار ہیں کہ آج ہم بڑی گاڑیوں میں پھر رہے ہیں اور کل ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ بسوں میں دوبارہ پھرنا پڑے, اس کا مطلب ہے کہ آپ سوشل رسک اس درجے کا لینے کو تیار ہیں, تو آپ کاروباری ذہن رکھتے ہیں. لیکن آپ کہتے ہیں کہ نہیں یار, جو سائیکل موٹر سائیکل بن گئے اس کا ماڈل بہتر ہو جائے, یہ مجھ سے چھینے نہ کبھی. کیونکہ سوشل کاروبار میں یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کا جس طرح سوشل سٹیٹس بلڈ ہو جاتا ہے, آپ لوئر کلاس سے اپر کلاس میں چلے جاتے ہیں, تو آپ ایک روز اپر کلاس سے لوئر کلاس میں بھی آ جاتے ہیں. آج کل کی جو آپ کی معاشی جو صورتحال ہے وطن عزیز میں بھی اور انٹرنیشنلی بھی ہم دیکھتے ہیں, تو فخر صاحب میں نے خود دیکھا ہے لوگوں کو ان کے سوشل سٹیٹس کو, کیونکہ سوشل سٹیٹس ہمارے جیسے معاشروں میں جہاں پر ڈگنیٹی آف لیبر اور ڈگنیٹی آف ورک اسٹیبلش نہیں ہوا ابھی اس طرح سے, وہاں پر سوشل سٹیٹس فائنینشیل سٹیٹس کے ساتھ جڑا ہوا ہے. تو جہاں آپ کا فائنینشیل سٹیٹس گرا وہاں آپ کا سوشل سٹیٹس بھی گرا. تو یہ وہ میرے نزدیک تو جو میری تعلیم کا یا ابھی تک کا حاصل ہے وہ یہ ہے کہ یہ وہ 3 معیار ہیں.
ان کے اوپر آپ رکھ کے دیکھ لیتے ہیں, اور مجھے امید ہے کہ ایک حد تک یہ واضح ہو گیا ہوگا بزنس مائنڈ سیٹ اور جاب مائنڈ سیٹ. آپ نے بڑی وضاحت سے ماشاء اللہ وہ بات بتا دی. اچھا میں اس میں جب آپ یہ بات بتا رہے تھے یہ سوشل رسک کی اور فائنینشیل رسک کی اور ایفرٹس کی, تو میرے ذہن میں یہ بات آ رہا تھا کہ کچھ لوگوں کو تو اس میں مزہ آتا ہے. یعنی میں سمجھتا ہوں کچھ لوگ نا یعنی یہ ایفرٹ کرتے وقت, اور آپ نے وہ یہ بات ٹھیک کہی ہے کہ جو رسک لینے کو تیار ہے اور اسے پتہ ہے اس کو تو اس کو انجوائے کرتا ہے, وہ تو اس رسک کو بھی انجوائے کر رہا ہوتا ہے, اور وہ یہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ ایسے ہو سکتا ہے, اور اس کے لیے ذہنی طور پر تیار بھی ہوتا ہے, اور وہ اس کو انجوائے کرتا ہے. اور جب آپ اس لیے تیار نہیں ہے تو پھر ساری بات ہے, پھر اوبویسلی جیسے آپ نے بتایا کہ وہ اس کا جاب مائنڈ سیٹ ہے. تو سب سوال یہ آتا ہے, اور لوگ سوچتے اس طرح سے ہیں کہ بلکہ آج کل ہمارے سوشل میڈیا پہ یہ بات بہت موجود ہے کہ اسٹیو جابز ہو یا بل گیٹس ہو, یہ تو کالج ڈراپ آؤٹس ہیں, تو ضرورت کیا ہے یونیورسٹی میں جانے کی اور ڈگری لینے کی. تو وہ تو دیکھیں کالج گئے تھے لیکن اس سے نکال دیے گئے, تو پھر انہوں نے پھر بعد میں اتنا بڑی امپائر کھڑی کر لی ہے. تو ہم بھی کالج نہ جائیں یونیورسٹی نہ جائیں تو ہم بھی ایسا کاروبار کھڑا کر سکتے ہیں. اس کے بارے میں کیا کہیں؟ دیکھیے یہ بات بتانے سے پہلے جو آپ نے بتایا انٹرپرینور کے بارے میں, میری بات پہ جو تبصرہ کیا, وہ حکیم ناصر کا ایک شعر ہے نا کہ انٹرپرینورز تو ایسے ہوتے ہیں جو یہ سمجھے بیٹھے ہوتے ہیں کہ پی جا ایام کی تلخی کو بھی ہنس کا ناصر, غم کے سہنے میں بھی قدرت نے مزہ رکھا. ہاں, تو وہ جو آپ نے کہا نا لوگوں کو مزہ آتا ہے, تو یہ جو کاروباری لوگ ہیں میں نے واقعی دیکھا ہے ان کو اس کام میں مزہ آتا ہے. آپ کا سوال بہت اچھا ہے, لیکن جو لوگ یہ تبصرہ کرتے ہیں یا جو یہ بات کہتے ہیں نا, اصل میں وہ بالکل جس کو ہم کہتے ہیں نا سلیکٹیو ریویلنگ کر رہے ہوتے ہیں. وہ صرف محدود جو معلومات ہے وہ دے رہے ہوتے ہیں. وہ آپ کو یہ تو بتا دیتے ہیں کہ زید نے, بکر نے, علی نے, عثمان نے, فاطمہ نے یونیورسٹی کا منہ نہیں دیکھا یا وہ ڈراپ آؤٹ ہو گئے تھے مگر وہ کاروبار میں بڑے کامیاب ہو گئے. وہ آپ کو یہ نہیں بتاتے کہ جب وہ ڈراپ آؤٹ ہوئے تھے یا انہوں نے اس کا منہ نہیں دیکھا تھا تو اس کی جگہ انہوں نے کیا ایسا کیا تھا جو ان کو آج اس مقام تک لے گیا. یہ بات ایک تو میں اس کو اس لیے واضح کرتا ہوں کہ یہ بات آن دا فیس ہی ٹھیک نہیں ہے, آدھی بات ہے, پوری بات نہیں, ادھوری بات ہے یہ. اچھا ہاں, اب جو آپ نے اس پہ بات کی نا اس پہ میں تبصرہ اس طرح سے کروں گا کہ میرا مشاہدہ یا میرا مطالعہ مجھے انٹرپرینورشپ کے بارے میں یہ بتاتا ہے کہ اپنا کاروبار یا انٹرپرینورشپ وہ پروفیشن ہے, وہ فنومینا ہے جس کے لیے نہ تو کوئی عمر کی حد ہے, نہ کوئی تعلیم کی حد ہے, اور نہ اس کے اندر کسی قسم کی اسکل کی کوئی حد ہے. یعنی آپ جس عمر میں بھی چاہیں آپ اپنا کام کر سکتے ہیں. ہم نے چند سال کے بچوں کو بھی لین دین کرتے, بھاؤ تاؤ کرتے دیکھا ہے. یعنی وہ 10 سال سے کم بھی ہوتے ہیں. ذرا چونکہ اپنا بزنس کرنے کے لیے عمر کی کوئی حد نہیں, نوکری کے لیے ہمیشہ ایک منیمم ایج ہوتی ہے, میکسیمم ایج ہوتی ہے. کاروبار میں ایسا نہیں ہوتا, یہ بھی ایک اس کا فیچر ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اپنا بزنس کرنے کے لیے کسی قسم کی کم از کم تعلیمی قابلیت کی ضرورت ہوتی نہیں ہے. اس میں تو بزنس سینس کی ضرورت ہوتی ہے. جو کام آپ کر رہے ہیں اگر آپ اس میں سینس رکھتے ہیں, اور وہ فیکٹرز میں پیچھے بتا کے ابھی آیا ہوں, وہ مائنڈ سیٹ کی بات ہے, وہ مائنڈ سیٹ اگر آپ کا ہے تو آپ اس میں چلے جاتے ہیں. اور پھر یہ کہ اس میں کسی اسپیسیفک اسکل کی ضرورت نہیں ہوتی. آپ کہیں نا کہ آپ بڑھئی ہیں یا آپ لوہار ہیں یا آپ سونار ہیں تو آپ کام کر سکتے نہیں, اس میں کوئی ایسی ضرورت نہیں ہے. آپ ضرورت کے مطابق اپنے اندر وہ اسکل پیدا کر لیتے ہیں. چونکہ آپ جس طرح وہ جو نوبل laureate ہیں بنگلہ دیش سے, جو سابقہ مشرقی پاکستان تھا, ڈاکٹر محمد یونس گرامین بینک والے, وہ ڈاکٹر صاحب کی جو اپنی کتاب ہے بڑی شاندار, بینکر ٹو دی پور, اس میں ڈاکٹر صاحب یہ فرماتے ہیں کہ جو سب سے ضروری اسکل ہے نا وہ اسکل آف سروائیول ہے. اور وہ اسکل ہے جو خدا نے ہر شخص کو دے کے بھیجا ہو. جب آپ کو کہیں مشکل پیش آتی ہے تو آپ ہاتھ پاؤں مار کے اپنے سروائیول کو انشور, بلکہ انسان کو نہیں, یہ تمام اسپیشیز میں, تمام جو مخلوقات ہیں ان کے اندر یہ موجود ہے. تو اس میں مثلا یہ اس میں اب ایک پہلو تو یہ ہو گیا. دوسرا پہلو یہ کہ دیکھیے یہ ان بڑی مثالوں سے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ جو رسمی تعلیم ہے اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے, ٹھیک ہے. اور رسمی تعلیم میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں
کہ اگر آپ نے اپنا مثلا اس وقت آپ کے اپنے ملک کے اندر جو تقریباً آپ کہہ لیں کہ 90% لوگ ہوں گے نا، وہ یعنی میں نے بہت زیادہ بتا دیا، جو زیادہ تر لوگ ہوں گے نا وہ جو کاروبار کے ساتھ منسلک ہیں، یعنی آپ 90% ہی کر لیں، وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے کسی رسمی تعلیم کے بغیر کام شروع کیا ہوگا، چھوٹے پیمانے پر یا بڑے پیمانے پر کیا ہوگا، اور وہ بڑی کامیابی سے اپنا کام چلا رہے ہیں۔ اصل میں مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ اس بات کو سمجھنے میں ہے کہ جو رسمی تعلیم ہے اس میں ہوتا کیا ہے۔ رسمی تعلیم کے اندر 2 باتیں ہوتی ہیں۔ ایک بات تو فخر صاحب رسمی تعلیم میں یہ ہوتی ہے کہ آپ کتابیں پڑھتے ہیں۔ کتابوں میں کیا ہوتا ہے؟ کتابوں میں مختلف مشاہدات کو بند کیا ہوا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب آپ کے پاس ایک آپشن یہ ہے کہ آپ کتاب پڑھ کے اس مشاہدے سے، اس علم سے واقف ہو جائیں، دوسرا یہ ہے کہ آپ خود اس کا تجربہ کر کے اس سے واقف ہو جائیں۔ تو یہ لوگ جو رسمی تعلیم چھوڑ کے براہ راست کاروبار میں چلے جاتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ان کے پاس علم نہیں ہوتا، وہ تجربے سے علم حاصل کر لیتے ہیں جو کہ آپ درس گاہوں میں کتابوں سے حاصل کرتے ہیں۔ دوسری چیز جو ہوتی ہے وہ جو آپ کی رسمی تعلیم ہے اس کے اندر آپ کو نئے آئیڈیاز، نوول آئیڈیاز ملتے ہیں۔ اس لیے تو آپ نے ہمارے ہاں یہ دیکھا ہوگا کہ جو پہلی نسل ہے اس نے کسی رسمی تعلیم کے بغیر ایک کاروبار کیا اور اس کو وہ سسٹین کر لیتے ہیں، کسی حد تک اس کو آگے بھی لے جاتے ہیں، لیکن وہ اس کو بہت آگے نہیں لے جا پاتے چونکہ ان کے پاس آئیڈیاز کی کمی ہوتی ہے۔ اچھا، جو ہی ان کی جو نئی نسل ہے وہ رسمی تعلیم کے ساتھ، اعلیٰ تعلیم کے ساتھ بزنس کا حصہ بنتی ہے، میں خود یعنی سیالکوٹ میں تحقیق کرتے ہوئے بھی میں نے دیکھا کہ جب یہ نئی نسل، ایون فیصل آباد میں اگر آپ دیکھیں تو جب یہ نئی نسل اعلیٰ تعلیم لے کے انہوں نے اپنی کاروباروں کو جوائن کیا تو انہوں نے ان کو 4 چاند لگا دیے۔ تو یہ چیز سپورٹ کرتی ہے کہ جو تعلیم ہے اس کے نہ ہونے سے یہ نہیں ہوتا کہ آپ کاروبار نہیں کر سکتے، لیکن اس کے ہونے سے کاروبار کو 4 چاند ضرور لگ جاتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، میں بڑی احترام کے ساتھ جو آپ نے بات کہی نا کہ جب نئی نسل پڑھ کے آتی ہے تو شاید آپ نے اس آبائی بزنس کو 4 چاند لگا دیتی ہے، ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ آبائی بزنس جو لوگ کر رہے تھے، جو بڑے کر رہے تھے، وہ اس انوائرمنٹ سے بڑے واقف تھے، اس انوائرمنٹ میں بزنس کرتے تھے اور انہیں اندازہ تھا کہ یہاں پہ کاروبار کیسے کیا جاتا ہے۔ نئی نسل جب یونیورسٹی سے پڑھ کے آئی اور وہ آئیڈیلسٹک مائنڈ سیٹ کے ساتھ اس انوائرمنٹ میں جب کام کرنے کے لیے بیٹھی تو وہ ساتھ سروائیو نہیں کر پائی۔ یعنی ہوتا ہے کہ وہ جو یونیورسٹیز کے اندر جو چیزیں پڑھی جاتی ہیں اور جو انٹرنیشنلی جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے کاروبار کے اندر اور بزنس کے اندر، وہ آئیڈیاز اور چیزیں تو بڑی اچھی ہوتی ہیں، لیکن آپ کے انوائرمنٹ کے ساتھ وہ کمپیٹیبل نہیں ہوتی وہ چیزیں جو آپ باہر سے لے کے آتے ہیں، تو وہ بہت اچھے تجربات بعض دفعہ نہیں بھی ہوتے، اور پھر دوبارہ آپ کو اپنے وہ روایتی بزنس کے اوپر اور اسٹریٹجیز کے اوپر جو ہے نا وہ آپ کو آنا پڑتا ہے۔ تو ایسی مثالیں بھی ہمارے یہاں موجود ہیں، اس کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے، یہ جو آپ نے بات کی نا، یہ تو آپ نے یہی بات کہی کہ کاروبار جو ہے یہ اس کے اندر جو رسک ہے، جو خدشہ ہے اس بات کا کہ آپ کی کوشش کامیاب نہیں ہوگی، یہ تو اس کے ڈیزائن کا حصہ ہے نا، یہ تو اس کے اندر بائی ڈیفالٹ ہی ہوتا ہے۔ تو جب نئی نسل آتی ہے، اسٹیبلش بزنس ہے، نہیں دیکھیے، اسٹیبلشڈ بزنس جو ہوتے ہیں، جو آپ نے مثال دی ہے، یہ نئی نسل کی انٹرونشن کے بغیر بھی فرسودہ ہو جاتے ہیں، ان کی انٹرونشن کے بغیر بھی یہ ان کی ایک ڈراپ ہو جاتا ہے۔ اس کی مختلف ریزنز ہوتی ہیں، مثلاً کاروبار اگر وقت کے ساتھ ساتھ ان کو بدلتے ماحول کے ساتھ ان کے اندر تبدیلیاں نہ لائی جائیں تو آپ نے اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ کبھی کبھی سڑک کے کنارے بہت سی ایسی بڑی بڑی فیکٹریاں تالے لگی ہوئی ہوتی ہیں جو کسی زمانے میں بڑے نام کی ہوتی تھیں، ان کے ساتھ ہوا یہ ہوتا ہے کہ بدلتے وقت کے ساتھ انہوں نے اپنے آپ کو کمپیٹیبل نہیں بنایا ہوتا، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر وہ پرانے ہو جاتے ہیں، وقت آگے نکل جاتا ہے، وہ پیچھے رہ جاتے ہیں۔ یہ تو ایک بات ہو گئی۔ جو آپ نے فرمایا نا، یہ ایسا بالکل ہوتا ہے، اس کی ایک سے زیادہ وجوہات ہو سکتی ہیں، اور اسی کا نام تو کاروبار ہے نا۔ مطلب وہ بچے آئے، انہوں نے آ کے جو ان کے پاس نئے آئیڈیاز تھے، بعض اس کو ڈائیورسیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بعض اس کو ایکسپینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اچھا، اب ایکسپینشن میں بھی رسک ہوتا ہے، ڈائیورسیفیکیشن میں بھی رسک ہوتا ہے، ظاہر ہے دونوں صورتوں میں مارکیٹ آپ کی بدلتی ہے نا، تو اس میں یہ تو ہمیشہ ہوتا ہے کہ آپ ناکام بھی ہو سکتے ہیں، وہ لوگ ناکام ہو جاتے ہیں، لیکن اس کا ایک حل موجود ہے
اس کا حل یہ ہے کہ اسی لیے میں نے اب ذرا ہم بہت سارے بزنسز کو اسٹڈی کر رہے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے بزنسز میں نیکسٹ جنریشنس کو ٹرانزیشن ہو رہی ہے. اب اس کا حل یہ بتایا جاتا ہے, فیملی بزنس ہمارے یہاں پورا ایک لٹریچر ہے, اس کا بتایا جاتا ہے کہ جب آپ نئی نسل کو کاروبار میں داخل کریں تو اس کا ایک پورا سکسیشن پلان ہوتا ہے. ان کو پہلے آپ فیملیئر بنائیں کہ اس انوائرمنٹ کے ساتھ جس کے اندر وہ آپ کام کر رہے ہیں, ان کو پہلے اس کا حصہ بنائیں. اس کے بعد پھر آپ ان کو چھوٹے چھوٹے تجربات کرنے کا موقع دیں اور پھر اوور دا لینتھ آف ٹائم آپ ان کو اپرچونیٹی دیں کہ وہ بڑا رسک لیں. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. میں نے جب گریجویٹ کیا IBA سے تو اپنا کام میں نے شروع کیا ہوا تھا, اس کے ساتھ ہی میں نے ایک بہت بڑے ٹیکسٹائل کے گروپ کو تھوڑی دیر کے لیے مینجمنٹ ٹریننگ کے طور پہ جوائن کیا. ہاں وہاں پر پہنچے, ان کی مل کے اندر مل ٹریننگ تھی, تو وہاں پر مختلف گھر بنے ہوئے تھے. ایک ایگزیکٹو ہاؤسز میں ہمیں ٹھہرایا گیا, ایک اور گھر تھا تو میں نے اس کے بارے میں پوچھا کہ یہ گھر کن کا ہے. تو انہوں نے بتایا کہ یہ جو مالکان ہیں ان کے جو بچے باہر سے پڑھ کے آتے ہیں وہ یہاں پر آ کے مل ٹریننگ کرتے ہیں, تو ان کو اتنی سہولت ہوتی ہے کہ ان کو آپ لوگوں کی طرح ایگزیکٹو لاجز میں نہیں رکھا جاتا, ان کا گھر علیحدہ بنا ہوا ہے یہاں پر. تو وہ فیملی کیا کرتی تھی, جتنے بھی بچے باہر سے پڑھ کے آتے تھے ان کو وہ اس ہی سائیکل آف ٹریننگ سے گزارتے تھے جس سے ان کا کوئی بھی ایگزیکٹو امپلائی گزرتا تھا. وہ ان کو گراس روٹ لیول سے اوپر لاتے تھے, پھر ان کو 2 سال وہاں مل پہ رکھتے تھے وہاں ٹریننگ دینے کے بعد, تاکہ وہ ان کو آٹے دال کا بھاؤ معلوم ہو جائے, بزنس سیکرٹس معلوم ہو جائے, پھر وہ ان کو ہیڈ آفس میں لا کے ایگزیکٹو کرسیوں پہ بٹھاتے تھے. تو یہ جو آپ نے بات بتائی ہے نا, یہ بات کا سکسیشن کا مسئلہ ہوتا ہے کہ جو پہلی جنریشن ہوتی ہے وہ تھوڑی ایکسائٹیڈ زیادہ ہو جاتی ہے نئی جنریشن کی وجہ سے, یا نئی جنریشن ان کو اوور کم کر لیتی ہے, اس سے بعض اوقات ایسے حادثات پیش آ جاتے ہیں کہ کاروبار بیٹھ جاتا ہے. ورنہ اب یہ لوگ بڑے سیانے ہوتے ہیں, یہ نئی جنریشن کو ہاتھ پکڑ کے چلنا سکھاتے ہیں اور پھر عام طور پہ ان کے تجربات کامیاب ہو. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ ایک یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ اسٹارٹ اپ سینٹر کے جو ڈائریکٹر بھی ہیں, اور آپ وہاں پہ لوگوں کو اس بات کی ترغیب بھی دیتے ہیں اسٹوڈنٹس کو کہ آپ اپنے کاروبار کریں یا بزنس کریں. یہ بتائیے کہ یہ جو اسٹارٹ اپس آپ ان کو سجیسٹ کرتے ہیں یا وہ آغاز کرتے ہیں, اس کا سکسیس ریٹ کیا ہوتا ہے, یا مطلب ہمارے ہاں اس کی جو ہے نا وہ کامیابی کا تناسب کیا ہے؟ اچھا, اب یہ ذرا اس کا جواب ابھی قبل از وقت اس لیے ہے کہ ہمارے ہاں جتنی بھی یہ کوششیں پاکستان کے اندر کی گئی ہیں یونیورسٹی لیول پر سینٹرز بنا کر, ان میں سے کچھ کا نام بک تھا, بزنس انکوبیشن سینٹرز تھے, کچھ کا نام ٹک تھا, ٹیکنالوجی انکوبیشن سینٹرز تھے, کچھ کا نام اسٹوڈنٹ اسٹارٹ اپ بزنس سینٹرز تھا ہے, کچھ کا نام سینٹر فار انٹرپرینیورشپ ڈیولپمنٹ ہے, کچھ نیشنل انکوبیشن سینٹر, مختلف ناموں سے ایک ہی کام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. میں نے کہا کہ اس کا جواب قبل از وقت اس لیے ہے کہ ابھی اس کے اوپر ہماری کوششیں زیادہ پرانی نہیں ہوئی. ابھی اس پہ آپ سمجھیں کہ 10 سال بھی نہیں گزرے. پاکستان کی یونیورسٹیز میں جو بزنس انکریجمنٹ سینٹرز بنے ہیں, جو بیسیکلی اپنی اصل میں سینٹرز فار انٹرپرینیورشپ ڈیولپمنٹ ہیں, جو انٹرپرینیورشپ ڈیولپ کرنے کے لیے سینٹرز بنائے گئے ہیں, ان کے اوپر ابھی تو 1 دہائی بھی نہیں گزری. لہٰذا ان کے بارے میں ابھی یہ نہیں کہوں گا کہ یہ کلی طور پہ کامیاب ہوئے ہیں یا ناکام ہوئے ہیں. لرننگ کا عمل جاری ہے. اچھا, اب ذرا جس سینٹر کو میں دیکھتا ہوں یا جس کو میں نے دیکھا ہے پچھلے 6-7 سال میں, وہاں حادثہ کیا پیش آیا. وہاں یہ ہوا کہ سینٹر سیٹ اپ ہوا, سینٹر میں کام شروع ہوا, اور بڑے یونیورسٹی کی جو مینجمنٹ تھی بہت ایکسائٹیڈ تھی, آج بھی ایکسائٹیڈ ہے. ظاہر ہے کون سی یونیورسٹی مینجمنٹ یہ چاہے گی کہ اس کے گریجویٹس امپلائڈ نہ ہوں, چاہے وہ سیلف امپلائڈ ہوں یا ویسے امپلائڈ ہوں. ایک یونیورسٹی مینجمنٹ کی کامیابی اصل میں اسی طرح میئر کی جاتی ہے کہ اس کے گریجویٹس معاشی طور پہ مستحکم ہو جائیں, آزاد ہو جائیں. تو اس میں ہوا یہ کہ ابھی یہ سارے سینٹرز جب بن رہے تھے, بن کے یہ اپنے ٹیک آف پہ پہنچنے لگے تو کرونا ہو گیا. تو کرونا نے جو ہماری ایفرٹس تھیں پچھلے 3-4 سال کی, یہ اصل میں زیادہ انیشیٹو 2015 کے بعد کے ہیں. تو اس میں جو 4-5 سال کی ایفرٹس تھیں, ان ایفرٹس کے اوپر پانی پھر گیا جب کرونا آ گیا. 2 سال تو عملاً کچھ ہی نہیں کر سکے نا. آپ کے بڑے بڑے کاروبار بیٹھ گئے تو اسٹارٹ اپس نے کیا کرنا تھا. تو 2021 میں تو موت کے سائے سروں پہ منڈلاتے رہے, ہم کچھ کر نہ سکے. 22 میں ایفرٹس دوبارہ شروع ہوئی ہیں. تو آپ سمجھ لیں کہ ایفرٹس دوبارہ شروع ہوئی ہیں. اس کے اندر میرے نزدیک
کامیابی کا اب اس کے دیکھیں کامیابی کو میئر کرنے کا پھر میئرنگ راڈ ہم کیا لے رہے ہیں. پہلا میئرنگ راڈ اگر آپ کی اس میں ٹرمز میں لیں تو یہ ہے کہ کتنے کاروبار آپ نے فنڈ کیے ان میں سے کتنے کامیاب ہوئے. ایک معیار یہ ہے. دوسرا معیار یہ ہے کہ اس ایکٹیویٹی سے کتنے لوگ اس طرف راغب ہوئے. ہم آپ کو دونوں جواب دے دیتا ہوں. اگر ہم پہلے والے پر آئیں تو میں کہوں گا کہ شاید ابھی ہمارا کولیکٹیو سکور پاکستان میں تمام، میں اپنی یونیورسٹی کی بات نہیں کرتا، تمام یونیورسٹیز کا کولیکٹیو سکور ابھی بہت اچھا نہیں ہے. اور میں کہوں گا کہ یہ ڈیٹا ابھی ایسا ہے ہی نہیں کہ اس کو کسی کے سامنے رکھا جائے کہ ہم نے 100 لوگوں کو فنڈ کیا ہے تو اس میں سے 10 کامیاب ہوئے ہیں یا 90 نہیں ہوئے، چونکہ ابھی اس درمیان میں کرونا کی وجہ سے آپ کو مارجن دینا پڑے گا. دوسرا معیار یہ کہ اس ایکٹیویٹی سے کتنے بچوں نے سنجیدگی سے نوکری کی جگہ پر اپنے کاروبار کو اہمیت دینی شروع کیا. تو میں مثلا یہ آپ سے کہوں گا کہ اس معاملے میں کامیابی ہے. اب بچے جو ہیں جب ہم ان کو آئیڈیاز انوائٹ کرتے ہیں تو بہت سارے بچے کوشش کرتے ہیں کہ وہ اپنے آئیڈیاز بھیجیں، وہ ایک اٹیمپٹ کرتے ہیں. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ انٹرپرینیورشپ ایسے ہی ہے جیسے کوئی بیج کسی کے ذہن میں کسی چیز کے بارے میں بو دیا جائے. وہ ذہن میں تناور درخت بن جاتا ہے اور پھر جو ہی اس بچے کو کنڈیوسو ماحول ملتا ہے وہ اس کو باہر لے آتا ہے. تو میں نے یہ دیکھا کہ بہت سارے بچے جنہوں نے فوراً اسٹارٹ اپ کی طرف راغب نہیں ہوئے، انہوں نے اس کو ایک آپشن کے طور پر لے لیا ہے. اور وقت کے ساتھ ساتھ میں نے دیکھا ہے کہ ان میں سے کچھ بچوں نے اپنے جو ہے اسٹارٹ اپس کی کوشش بھی کی. مثلا میں ایسے چند بچوں کو اپنی یونیورسٹی کے حوالے سے جانتا ہوں جو بہت اچھے تھے، انہوں نے کام کیا، وہ ہمارے ساتھ اسٹارٹ اپ میں کامیاب نہیں ہو سکے، ان کا اسٹارٹ اپ نہیں چل سکا، مگر اب وہ کوئی کام کر رہے ہیں جس میں وہ ایک کامیاب بزنس مین ہے. میں ایک بچے سے ملا، اس سے ذرا گفتگو کی تو اس نے بتایا کہ سر اس اسٹارٹ اپ نے اصل میں مجھے چلنا سکھا دیا تھا. اسٹارٹ اپ میں نے آپ کے پلیٹ فارم سے کیا تو کہ میں اس میں کامیاب نہیں ہو سکا، لیکن اب میں نے اس سے چلنا سیکھا اور میں نے ایک اور تجربہ کیا تو میں کامیاب ہو گیا ہوں. وہ اتنا کامیاب ہو گیا کہ اس نے ہم سے جو سیڈ منی لی تھی وہ واپس کر دی فیل ہونے کے باوجود. تو فخر صاحب ابھی اس کے اوپر کوئی حکم میں نہیں لگانا چاہتا، میں اس پروسیس کا حصہ ہوں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ آنے والے سالوں میں اس کے اچھے نتائج برآمد ہوں. اچھا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ایک ہے کہ روایتی ہمارے بزنسز جو ہیں جو مختلف چل رہے ہیں اس میں اسٹارٹ اپس انوائٹس کی جاتے ہیں، یا جو آج کل آئی ٹی اور آن لائن بزنس اور ای کامرس وغیرہ اس میں اندر، تو یہ اس کی کوئی اسپیسیفکیشن ہوتی ہے یا مطلب وہ لوگ کچھ بھی آئیڈیاز لے کر آئیں تو اس کو آپ انکریج کرتے ہیں؟ دیکھیے اس میں ذرا مختلف یونیورسٹیز مختلف جگہ کا اختیار کرتی ہیں. میں ذرا آپ کے توسط سے تو وہ اپروچ بتا سکتا ہوں جو میری اپروچ رہی ہے اس بارے میں. میری اپروچ یہی ہے کہ آپ کوئی بھی بزنس آئیڈیا لے آئیں مگر وہ آئیڈیا بزنسیبل ہونا چاہیے. وہ آئی ٹی سینٹرڈ ہے یا آئی ٹی سینٹرڈ نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس میں ابھی انوویشن ہے یا نہیں ہے، ٹھیک ہے. آپ وہ بزنس لائیں، وہ آئیڈیا لائیں جو آپ کے لیے ایک معاشی سرگرمی کا ذریعہ بن سکتا ہے. تو وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم جو کہتے ہیں، ہم تو اسٹوڈنٹس کو یہ بتا دیتے ہیں، مثلا اسٹوڈنٹس کو ہم یہ جب آئیڈیاز انوائٹ کرتے ہیں نا فخر صاحب، تو ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم اسٹڈی کرتے ہیں کہ پاکستان اور ہمسایہ ممالک کے اندر ساؤتھ سارک میں، چونکہ ہمارا اور سارک کا ماحول بہت قریب ہے، یعنی ہمارے ساتھ جو ہمسایہ بھارت ہے، سری لنکا ہے، پیارا بھائی بنگلہ دیش ہے، یا مثلا افغانستان ہے، یا دوسرے ممالک ہیں، یا پھر ذرا ڈیولپڈ ورلڈ ہے. تو اس میں ہم ڈیٹا دیکھتے ہیں کہ پچھلے سال یا 2 سالوں میں کون سے بزنسز ہیں جنہوں نے فنڈنگ کو اٹریکٹ کیا. ہم اپنے بچوں کے ساتھ وہ ڈیٹا شیئر کر دیتے ہیں کہ بچوں دیکھو ہمارے ہاں اور دنیا میں اس وقت یہ بزنسز ہیں جن کو فنڈنگ مل رہی ہے، ٹھیک ہے. تو آپ دیکھیں کہ ان میں سے اگر آپ کسی میں اپنا آئیڈیا رکھتے ہیں پاکستان میں کرنے کے لیے تو ویلکم، ادروائز ان کے علاوہ بھی اگر آپ کے پاس کوئی ڈویبل بزنس ہے تو اس کو لے آئیں. ہم اس کو اس طرح سے ریسٹرکٹ نہیں کرتے. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے، یہ جو ابھی ہم جو بات کر رہے ہیں یونیورسٹی کی یوتھ اور یونیورسٹی کے نوجوان ہیں، ان کو آپ انوائٹ کرتے ہیں کہ وہ کریں. اچھا، ایک ہماری ان ایجوکیٹڈ یوتھ بھی ہے جو کہ ابھی یونیورسٹی مطلب یونیورسٹی گئی نہیں، اسکول نہیں گئی ہے، یا اسکول گئی یا تو وہ ڈراپ آؤٹس ہیں، اب وہ کوئی نہ کوئی کام کر رہے ہیں، روزانہ باز کوئی ایسی چیز ہے. اچھا، کیا کوئی ایسے، اب جیسے آپ نے بھی فرمایا کہ اس کے لیے کوئی فارمل ایجوکیشن ضروری نہیں ہے، بزنس تو کسی دور میں بھی کیا جا سکتا ہے، اس پروگرام کی وساطت سے
ہم اگر یہ چاہیں کہ اگر کوئی ہمیں ایسا نوجوان سن رہا ہے یا اس کے والدین ہمیں سن رہے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ ان کو اگر وہ کوئی ایسا کوئی آئیڈیا جنریٹ کرنا چاہیں تو ان کے لیے آپ کیا سجیسٹ کریں گے یا ان کو آپ کیا مشورہ دیں گے؟ دیکھیے ظاہر ہے کہ آپ کے پروگرام میں آپ پوری اس پہ تو ایک ورک شاپ کروانی چاہیے ہمیں کہ بزنس آئیڈیا جنریٹ کیسے ہوتا ہے. لیکن یہ آپ نے بالکل ٹھیک بات کہی ہے. گورنمنٹ آف پاکستان جو ہے اس نے پچھلے 10-15 سالوں میں آپ اگر دیکھیں تو پنجاب کے اندر جو گورنمنٹ تھی 2008 اور اس کے بعد ایون اس سے پہلے بھی اگر آپ دیکھیں تو گورنمنٹ کسی نہ کسی طرح نوجوانوں کے لیے امپلائمنٹ اسکیمز لاتی رہی ہیں. اور گورنمنٹ نے یہاں پر ایسی اسکیمز لائے ہیں کہ تمام ملک کے اندر جو ہیں وہ نوجوان چاہے وہ یونیورسٹیز کے ساتھ منسلک ہیں یا نہیں ہیں ان کو انکریج کیا جائے کہ وہ اپنے کاروبار کی طرف راغب ہوں, فارغ نہ رہیں. ابھی جو آپ بتا رہے ہیں نا کہ ظاہر ہے کہ بزنس کرنے کا آئیڈیا کہاں سے آنا چاہیے, تو اس میں چونکہ ذرا اکیڈیمکلی بھی اور پریکٹیکلی بھی تھوڑا یہ بتا سکتا ہوں کہ بچوں کو جو ہمارے وہ نوجوان نسل جو اس وقت اس پروگرام کے توسط سے ہمیں سن رہی ہے لیکن وہ ہمارے فارمل ایجوکیشن سسٹم کا حصہ نہیں ہے, ان کو وہ کیا کر سکتے ہیں. سب سے پہلے تو وہ دیکھیں کہ کیا ان کا جو فیملی بزنس ہے چاہے وہ ننیال کی طرف ہے یا ددیال کی طرف ہے, کیا اس بزنس کو وہ اپنا سکتے ہیں یا وہی بزنس جو ہے اس کو وہ اس طرح کر سکتے ہیں کہ وہ ان کے لیے سسٹینیبل ہو سکے. ایک بات. دوسری بات, ان کی کوئی ایسی اسکل ہے کہ جس اسکل سے وہ کوئی پروفٹ ارن کر سکیں یا وہ پروفٹ پیدا کر سکیں. تیسرا یہ کہ ان کی کوئی ایسی ہابی یا کوئی ایسا مشغلہ ہے, مثلاً کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کو پرندے پالنے کا شوق ہوتا ہے, تو آپ اپنی اس ہابی کو کمرشل پیمانے کے اوپر منتقل کر سکتے ہیں. کچھ کو پودوں سے پیار ہوتا ہے وہ کر سکتے ہیں. تو آپ دیکھیں کچھ کو آرٹ اینڈ ڈیزائن بڑی اچھی ہوتی ہے, پڑھے لکھے نہیں ہوتے لیکن اچھا کینوس پہ اچھا تھرو کر لیتے ہیں. تو یہ بچے یہ دیکھیں کہ یہ اپنی ہابیز, اپنا فیملی بزنس, اور اس کے بعد وہ یہ دیکھیں کہ کون سی ایسی چیز ہے. چونکہ ذرا میں یہاں پر آپ کے سوال کی توسط سے نا یہ بھی پچھلے دنوں بیٹا میرے ساتھ تھا جو میں نے ابھی آپ کو واقعہ بتایا, وہ 9th کلاس میں پڑھتا ہے ابھی. تو وہ مجھے پوچھنے لگا کہ بابا یہ بتائیے کہ کاروبار کرنے کے لیے کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے. تو میرے ذہن میں ڈاکٹر سرسوتی کے جو افیکچویشن کے پرنسپلس تھے وہ آ گئے. تو میں نے کہا کہ اب واقع تو رہا ہے, اس وقت میری موڈ نہیں تھا کہ میں بہت سنجیدہ اس موضوع پہ گفتگو, تو میں نے اس کو کہا کہ بیٹا 5 باتوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے. یہ 5 باتیں میں نوجوانوں کو بھی بتا دیتا ہوں, اسی میں ایک حد تک بات آ جائے گی. میں نے کہا جی سب سے پہلے تو آپ یہ یاد رکھیں کہ جو پرنسپل ہے وہ ہے برڈ ان ہینڈ پرنسپل. اب فخر صاحب یہ برڈ ان ہینڈ پرنسپل کیا ہوتا ہے؟ وہ ہم نے سنا ہوا نا انگریزی کا ایک محاورہ, 1 in the hand is better than 2 in the bush. برڈ ان ہینڈ پرنسپل ہمیں یہ کہتا ہے کہ ہم اپنا جائزہ لیں اور ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے پاس وسائل کیا ہیں, ہمارے پاس سکلز کیا ہیں, ہمارے پاس تعلیم کیا ہے, ہمارا نیٹ ورک کیا ہے, یعنی ہماری فیملی کیا ہے, ہمارے فرینڈس کیا ہیں, اور پھر یہ دیکھیں کہ اس کو استعمال کرتے ہوئے ان چیزوں سے کون کون سا بزنس کیا جا سکتا ہے. میری سکلز کن بزنسز میں ریزلٹ ہو سکتی ہیں, میرے پیسے کس میں ریزلٹ ہو سکتے ہیں, میری فیملی یا فرینڈس کا نیٹ ورک مجھے کس بزنس میں لے جا سکتا ہے. تو یہ ہے برڈ ان ہینڈ پرنسپل. تو آئیڈیا سب سے پہلا برڈ ان ہینڈ پرنسپل سے آئے گا. جو آپ کے ہاتھ میں ہے نا اس کو لیوریج کریں, اس سے بزنس آپ کریں. دوسرا ہے پرنسپل آف منیمم لاس. وہ کیا ہے؟ ہم نے آج تک یہی سنا تھا ایک زمانے میں ڈاکٹر سرسوتی کو پڑھنے سے پہلے کہ بزنسز ہمیشہ پروفٹ کرنے کے لیے کیے جاتے ہیں. وہ ڈاکٹر صاحبہ کی جو تحقیق ہے نا اصل بزنس مین پہ کہ واٹ میکس انٹرپرینیورز انٹرپرینوریل, اس میں وہ یہ سمجھ آتی ہے کہ شروع کے دنوں میں جب بزنس شروع ہوتا ہے نا تو ایک بزنس مین کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ہی شوڈ پٹ ہز منی اونلی دیٹ مچ منی ایٹ رسک واٹ ہی کین افورڈ ٹو لوز. ٹھیک ہے, اتنے پیسوں سے, اور میں نے بیٹے کو سادہ الفاظ میں بتایا کہ بیٹا اتنے پیسوں سے کاروبار کرنا چاہیے جن کو گنوا کے آپ کی زندگی پر آپ کے سوشل سٹیٹس پہ فرق نہ پڑے. تو بچوں کے لیے میری ایڈوائس یہ ہے کہ آپ اتنے سرمایے سے کام کریں کہ جو اگر گم بھی ہو جائے تو آپ سڑک پہ نہ آ جائیں. تو پرنسپل آف منیمم لاس. تیسرا لیمنیٹ پرنسپل ہے. وہ ایک کہاوت آپ نے سنی ہوگی نا, ویسے تو امریکی کہاوت اسے کہتے ہیں
کہ کوئی اگر آپ کو لیمو مارے تو برا مت منائیں، اس کو کاٹیں، لیمونیڈ بنائیں اور انجوائے کریں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو زندگی میں کنٹینجنسیز آتی ہیں، زندگی میں جو حادثات ہو جاتے وہ ہیں، اپنی اپرچونیٹیز بن سکتے جو ہیں۔ آپ کے پریسیپیٹیٹنگ ایونٹس ہو جاتے ہیں، ان کے اندر سے آپ جو ہے وہ کہیں آپ کے ساتھ کوئی حادثہ ہو گیا ہے، کچھ گم گیا ہے، کچھ مل گیا ہے، کوئی کہیں جانا پڑ گیا ہے، شہر بدر ہو گئے ہیں، تو اس میں سے آپ اپرچونٹی تلاش کریں۔ اگلا پرنسپل ہے کریزی کوئلٹ پرنسپل۔ آپ نے ہمارے ہاں کہیں ایسے فقیر دیکھے ہوں گے کہ جنہوں نے جو لباس پہنا ہوتا ہے اس کے اندر بہت سے پیچز لگے ہوتے ہیں، اس کے اندر بہت سے پیوند لگے ہوتے ہیں اور وہ ایک بالکل کریزی بن جائے۔ اسی طرح کریزی کوئلٹ ہے جس میں ایک ایسی رضائی جس کے اندر بہت سے پیوند لگے ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بزنس کے اندر آپ آڈ پارٹنرشپس پہ بلیو کرتے ہیں۔ بزنسز کے اندر بچوں کے لیے یہ ہے کہ کبھی بھی آئیڈیل نہ سوچیں کہ ایسا پارٹنر ہوگا یا وہاں سے سپورٹ ملے گی، نہیں، بزنس میں چیزیں این روٹ ہوتی ہیں۔ آپ جا رہے ہیں، جو موقع نظر آیا، جو ہاتھ نظر آیا اس کو اپنائیں اور اپنا کام چلائیں۔ اچھا، اور آخری پرنسپل ہے جو آپ کا پائلٹ ان دا پلین، میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے کہ جب آپ بزنس کرنے لگے ہیں نا تو ذہن میں رکھیں کہ آپ کی پوزیشن وہی ہے جو ایک پائلٹ کی جہاز میں ہوتی ہے، یعنی اگر آپ کو اونگ بھی آ گئی نا تو جہاز نیچے آ جائے گا۔ تو میرا خیال ہے کہ ان پرنسپلس کو سامنے رکھتے ہوئے جو ہماری یوتھ ہے وہ یہ کانفیڈنس رکھے کہ اگر انہوں نے رسمی تعلیم نہیں بھی حاصل کی تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ آج کل تو سوشل میڈیا میں تعلیم کا، سیکھنے کا اتنے موقع ہیں کہ آپ نے جو بھی جاننا ہے آپ اس کو، آپ دیکھیں نا، آپ اس کی ایک مثال ہے فخر صاحب، آپ بہت ساری بچیاں، بہت ساری خواتین اپنی کوکنگ سکلز کو لیوریج کر رہی ہیں، یوٹیوب کے اوپر کر رہی ہیں، ہوم ڈلیوری سے کر رہی ہیں۔ آپ نے مجھے آج بتایا کہ آپ کے یہاں جو ٹیلی ویژن آپ کا ہے، یہاں جو وینڈر ہیں وہ کوئی خاتون ہے، اور یقیناً وہ مثلاً جو کھانا یہاں آپ کو، آپ کے امپلائیز کے لیے بہت اچھی ہے۔ تو مجھے اچھی بات یہ لگی آپ کے ادارے کی کہ وہ آپ کے امپلائیز کو 2 وقت کا یہاں پر کھانا، اچھا کھانا بڑی عزت کے ساتھ دیتے ہیں۔ یہ کلچر بھی ہمارے یہاں سے اٹھتا جا رہا ہے۔ اب ہمارے انٹرپرینیورس، آپ کو انٹرپرینیور اس کا مطلب ہے اس حوالے سے اچھا ہے۔ اور پھر ایک خاتون ہے نا، یہ خاتون وہی ہوں گی کوئی جنہوں نے اپنی کوکنگ سکلز کو لیوریج کیا، آپ کے ادارے کو پچ کیا، ان کو اچھا لگا اور وہ کھانا بن کے آنے لگا۔ تو اسی طرح یہ ایک مثال ہے، ہو سکتا ہے کہ بالکل بھی رسمی طور پہ پڑھی لکھی نہ ہو لیکن انہوں نے اپنی کوکنگ سکل کو لیوریج کر لیا اور اپنے لیے ایک ہی کسٹمر کافی ہے شاید ان کے لیے، جو مہینہ بھر ان کے لیے کافی ہو۔ تو ایسے ہی ہمارے بچے اور بچیاں بھی یہ دیکھیں کہ وہ اس وقت کیا کر سکتے ہیں، اور جو وہ کر سکتے ہیں نا اس سے دوسروں کو کیا فائدہ ہو سکتا ہے۔ اصل میں بزنس تو نام ہی اس چیز، مطلب وہ بیٹا نے ہی اس دن پوچھا، ساری باتیں وہیں سے آ رہی ہیں، بزنس اصل میں کامیاب کب ہوتا ہے؟ تو میں نے سنا کہ بیٹا کوئی بھی بزنس جو لوگوں کی ضرورت سے منسلک ہو جائے، یعنی اس کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہو جائے کہ وہ لوگوں کی ضرورت پوری کر سکتا ہے اور لمبے عرصے تک پوری کر سکتا ہے، سمجھیں کہ وہ بزنس کا۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا، آپ نے وقت دیا، اور یہ بڑی ایسی انفارمیشن تھی جو ہم چاہ رہے تھے کہ آپ کے ساتھ بات کرتے اور ان کو اپنے ناظرین تک پہنچاتے۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ موجود تھے ڈاکٹر رضوان سلیم سندھو صاحب۔ آپ انٹرپرینیورشپ کے ایکسپرٹ ہیں، ایکڈیمیشین ہیں، اور ایک انکوبیشن سینٹر کو دیکھ رہے ہیں۔ آج ہم نے ان سے یہ بہت ساری باتیں کی اس حوالے سے کہ ایک بزنس مائنڈ سیٹ کیا ہوتا ہے اور ایک جاب مائنڈ سیٹ کیا ہوتا ہے، اس کے پری ریکوزٹس کیا ہوتے ہیں، اس کی کیا ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں۔ تو بڑی تفصیل کے ساتھ انہوں نے ہم ساتھ یہ شیئر کیا کہ ہم میں سے ہر بندے کے اندر جو ہے وہ انٹرپرینیورل جو ہے وہ مائنڈ سیٹ موجود ہوتا ہے، اس کو ایکچولائز کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ اس کو آپ کس طریقے سے ایکچولائز کرتے ہیں۔ ہمیں بھی، ہم سب کو اس وقت جو ہمارے معاشی حالات ہیں اور جو ہماری اس وقت ہمارے ملک کی کنڈیشن ہے، ہمارے لوگوں کی مہنگائی ہے اور اس طرح کے حالات ہیں، تو ایسے میں انتہائی سخت ضرورت ہے کہ ہم انٹرپرینیورشپ کا جو مائنڈ سیٹ ہے اس کو ہم ایکٹیویٹ کریں، اور جو ہمارے ارد گرد اپرچونیٹیز موجود ہیں ان کو استعمال کرتے ہوئے اپنی جو معاشی حالت ہے اس کو بہتر کرنے کے لیے کوشش کریں۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کو ختم ہو جاتا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔